نماز شب کا جو وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد ہے آغا خوئی اور امام خمینی کے اعتبار سے، لہذا امام خمینی کی تقلید کرنے والے خواتین و حضرات 11:15 بجے کے بعد اس مثال کے مطابق نماز شب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فجر کے قریب پڑھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا فجر سے قریب پڑھیں گے اتنی بہتر ہے، لیکن اس چکر میں ہماری نماز شب بھی رہ جاتی ہے کیونکہ ہم فجر ہی کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو فجر کے لیے جب اٹھیں گے نہیں تو نماز فجر شب کیسے پڑھیں گے؟ تو میں آپ لوگوں کو مشورہ یہ دوں گا جو پڑھنا چاہتا ہے واقعاً اگر پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ سونا تو ہم میں سے کوئی بھی شاید یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں خواتین میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے سوتی ہو، ہے کوئی جو سونے والی ہے 12 بجے سے پہلے؟ ایک آپ ہیں، اعلیٰ 2-4 کے اوپر تو قانون نہیں بنتے ہیں وہ اکثریت جو ایسی ہوتی ہے، ہمارے معاشرہ ایسا، ہمارے ٹرینڈز ایسے ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے کا حصہ ہے ہم لوگ، اور ہم لوگ سدھار چاہتے بھی نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ اب عرض خدمت یہ ہے کہ جو پڑھنا چاہتی ہیں واقعاً سیریس ہیں اس بات میں کہ وہ نماز شب پڑھیں، اور پڑھیں ضرور پڑھیں، بہت فوائد ہیں اس کے اور اثرات بھی بہت زیادہ آپ کی زندگی میں، اور رزق کے اعتبار سے جو آج کل ہر کوئی پریشان ہے رزق کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے۔ وہ 11:15 بجے ٹائم ہو جاتا ہے آغا خمینی کے حساب سے بھی، اور آغا خوئی کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ 12 بجے کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے، تو جو جاگ رہی ہوتی ہیں، جو 12 کے بعد سو رہی ہیں، 11:30 کے بعد سو رہی ہیں، تو وہ پڑھ سکتی ہیں وہ اسی ٹائم پہ۔ آپ اس چکر میں نہ کہ میں افضل ٹائم میں پڑھوں، آپ افضل کے ٹائم میں اصل نماز کھو دیتی ہیں، آپ اسی ٹائم پہ پڑھ لیں۔ پھر فرض کریں اگر آپ کی اس ٹائم پہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو میں نہیں کہتا دوبارہ سو جائیں، اٹھ جائیں، اٹھ کے قرآن پڑھ لیں آپ، کیونکہ وہ ٹائم واقعی بابرکت ٹائم ہے، لہذا اگر اٹھ سکیں اس ٹائم پہ تو اٹھ کے قرآن پڑھ لیں، لیکن کم سے کم آپ کی اس چکر میں کہ میں اس ٹائم میں پڑھوں گی آنکھ نہیں کھلی، نماز شب آپ کی ضائع نہ ہو، اس لیے میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ 11:15 کے بعد آغا سیستانی و خمینی کی مقلدات اور مقلد حضرات، اور 12 بجے کے بعد البتہ یہ پھر بول رہا ہوں ایک مثال کے حساب سے جو بھی ٹائم ہے، جو بھی آپ کی آدھی رات بن رہی ہے اس ٹائم کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ لیں تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ البتہ آغا سیستانی نے تو اور بھی زیادہ سہولت دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جتنا بھی ٹائم ہے مثلا سے 8 منٹ، وہ 8 منٹ کے بعد آپ کے نماز شب کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اصلا مغرب اور عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو جو آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں ان کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے، وہ مغرب اور عشاء کے لیے تو کھڑے ہوتا ہے انسان روتا دھوتا، اسی ٹائم پہ آپ نماز شب بھی پڑھ ڈالیں تو آپ کا ایک ہی وضو کے ساتھ سارا پورا کام آپ کا ہو جائے گا۔ البتہ آغا خوئی اور امام خمینی نے بھی بعض افراد کے لیے مثلا جوان ہے جو اس وقت نہیں اٹھ سکتا ہے، یا بوڑھا ہے اس کے لیے مشکل ہے، یا نہ بوڑھا ہے نہ جوان ہے، خلاصہ اس کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ نہیں اٹھ پائے گا، تو ایسے افراد کے لیے لکھا ہے انہوں نے کہ وہ بھی اگر چاہیں تو مغرب اور عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ البتہ ایک سوال پوچھا گیا تھا ظاہراً فقہا سے کہ یہ جب آپ آغا خوئی کے حساب سے یا امام خمینی کے حساب سے اگر آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں تو وقت سے پہلے پڑھ لیں نا، یعنی ایڈوانس میں آپ نماز شب پڑھ لیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ قضا کر کے پڑھیں، وہ آج نہ پڑھیں چلیں کل پڑھ لیں، تو ان دونوں میں بہتر کیا ہے؟ آیا ایڈوانس بہتر ہے یا قضا بہتر ہے؟ تو ظاہراً کہا گیا قضا بہتر ہے۔ ان تک قضا اگر پڑھیں آپ تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں ایک دن آگے پیچھے کر لیں، ایک دن کی چلیں چھوڑ دیں، آپ ایک دن کی چھوٹ دی، اب کیا کریں آپ اگلے دن کی مغرب اور عشاء کو پچھلے دن کی قضا پڑھیں آپ، پھر اس سے اگلے دن کی مغرب اور عشاء کے ساتھ پچھلے دن کی قضا پڑھ لیں آپ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ ایک چین اپنی بنانا چاہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہر مغرب اور عشاء کے ساتھ یا ہر ظہر اور عصر کے ساتھ پچھلے دن کی قضا کر لیں، ہر فجر کے ساتھ، فجر میں تو البتہ جلدی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں واپس بستر میں جائیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر فجر کے ساتھ نماز شب کو قضا کر لے، تو یہ ایک اچھی روٹین بن سکتی ہے۔ بہرحال جب یہ شروع کرے گا تو انسان انشاءاللہ وقت کی طرف بھی خود بخود پلٹ سکتا ہے، لیکن کوئی اس کو بھی شروع نہ کرے تو وقت کی پھر باری نہیں آئے گی۔